السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم کہاں تک پڑھے تھے؟ حروف کے آدھی شکل فے، قاف، کاف، گاف۔ تو ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ فے کی شکل، فے سے فریاد، مفرور، قاف سے قوت، تقریر، باقی، یعنی یہ آپ ہے نا قاف کو پہچانیں گے، فے کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کاف کی آدھی شکل، گاف کی آدھی شکل، کاف رے میم کرم، گاف زیر گزر، نون الف نا گزرنا، کاف الف میم کام، اس طرح سے کاف بھی رہتا، اس طرح سے گاف بھی رہتا، کاف گاف۔ تو اس طرح سے آپ ہے نا حروف کے آدھی شکل کی پہچان کریے۔ یہاں پر دیکھیے عین کی آدھی شکل میں یہ عین کی شکل ہے، یہ بھی عین کی شکل ہے، یہ غین کی شکل ہے، یہ بھی غین کی شکل ہے۔ تو جس وقت ہم پڑھیں گے تو آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ عین ہے یا غین۔ تو ایک نقطہ ہے تو وہ کون ہے؟ غین ہے۔ اگر نقطہ ہی نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ عین ہے، توئے، زوئے۔ اس طرح سے ہمارے ہے نا حروف کے جز تھے، حروف کی آدھی شکل تھی، حروف کی مختصر شکلیں تھیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے لام۔ لام کی شکل، چلیے میرے ساتھ بھی آپ دہرائیے، ٹھیک ہے۔ لام کی شکل، لام کی شکل، لام کی شکل۔ میم کی شکل، میم کی شکل، میم کی شکل۔ لام میم لام میم۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم لام سے یہاں پر ریڈ لائن پر میں جو بھی ریڈ لائن سے بنائی ہوں وہ کیا ہے؟ حروف کے جز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ والے حروف کے جز یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ لام الف لام لال، لام الف لام لال۔ لام الف کیا ہوتا؟ لا ہوتا، لام کو دبا کر پڑھ رہے، لال، ٹھیک ہے۔ لام الف لام لال۔ لام بے لب، لب، ٹھیک ہے۔ لام سے ل پڑھیں گے، بے کو دبا کر پڑھیں گے، لب، ٹھیک ہے۔ لام الف لام لال، لام بے لب۔ اب لام کے بعد کیا آتا؟ میم واؤ زے موز۔ میم واؤ کیا ہوتا؟ ماں ہوتا، زے کو دبا کر پڑھنا، موز۔ میم واؤ زے موز، میم واؤ زے موز۔ میم یہ نون غنہ میں، میم یہ نون غنہ میں، میم یہ نون غنہ میں۔ تو اس میں آپ کس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ میم کی شکل کو دیکھیے، ٹھیک ہے۔ میم کو ہے نا ایک ایس بن رہی، میم ہے نون نت محنت، میم ہے نون نت محنت۔ میم بول رہے اس کو، یہ ہائی کی شکل ہے بول رہے، یہ نون بول رہے، نون کے پیٹ میں ایک نقطہ رہتا نا، بے کے نیچے ایک نقطہ رہتا لیکن نون کے پیٹ میں ایک نقطہ رہتا، ٹھیک ہے۔ بے اور نون ایک دوسرے کے مشابہ ہے، کیسے ہے؟ بے کے نیچے ایک نقطہ ہے وہ بے ہے، لیکن بے کے پیٹ میں ایک نقطہ ڈالے تو وہ کون ہے؟ نون ہے۔ میم ہے نون نت محنت۔ پھر یہاں پر دیکھیے نون کی شکلیں، نون کی 4 شکلیں ہیں لیکن یہاں پر میں 2 ہی لکھی ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر چھوٹا سا 6 دکھ رہا، ایسا ایک 6 دکھ رہا، یا پھر یہ شکل۔ تو چلیے دیکھیے نون واو نو، نون ہے رے نہر، نون واو نو، نون ہے رے نہر، نون واو نو، نون ہے رے نہر۔ ہے کو سا یہ والا ہے دکھ رہا ہے یہاں پر، نون واو نو، نون ہے نہ ہوگا، رے کو دبا کر پڑھنا، نہر، ٹھیک ہے۔ تو چلیے یہاں پر دیکھیے ہیٹے ہٹ، ٹے کو دبا کر پڑھنا، ہٹ۔ پے ہے پہ، رے الف را پہرا، پے ہے پہ، رے الف را پہرا۔ ہے نہیں ہوتا، یہ ہے، 2 چشمے والا ہے اور یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 چشمے والا ہے، یہ والا ہے، دکھ رہا۔ پے ہے رے پہ، رے الف را پہرا، پے ہے پہ، رے الف را پہرا۔ واو جیم وج، جیم ہے جہ وجہ، واو 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 جیم ہے جہ وجہ۔ یہ جو لکیر دکھ رہی اس طرح سے جو لکیر دکھ رہی آپ کو، اس کو ایسا صحیح جھٹکا دینا ہے۔
تو یہ کیا بن گیا ہے، واو جیم ہے جا وجہ۔ حمزہ تو حمزہ کی شکل کا ہی رہتا، دو چشمے والا ہے کہ بھی ہے نا، اس حرف کا بھی جز ہے سمجھ جائیے، اسی لیے وہ دوسرے والے حرف سے جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ای اور یہ کا جز میں آپ کو کئی مرتبہ بتائی تھی، جبکہ حرف تہجی میں ای اور یہ کے اوپر نیچے نقطے ڈال بھی سکتے نہیں بھی ڈال سکتے، پرٹیکولر نہیں رہتا تو، لیکن آپ کو سمجھنے آنے کے لیے میں کئی بار آپ کو ہے نا 2 نقطے ڈالتی تھی، تو اس کا مطلب یہاں پر آ چکا ہے ای اور یہ کا جز کیا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں۔ اگر آپ کو ایگزام میں پوچھوں گی ای اور یہ کا جز کیسے ہوگا، کیا تے کے نقطے نیچے 2 لگا دینے پر ای اور یہ کا جز بنے گا دکھ رہا نا، ای اور یہ کا جز کیا ہے، یہاں پر دیکھیے، یہ تو میں کیا کری معلوم، ایرو کے جیسے ڈالی یہاں پر، ٹھیک ہے، ایرو کے جیسا ڈال کر بتا رہی ہوں میں یہاں پر، ای اور یہ کا جز الف یہ کاف ایک، الف یہ کاف ایک، یہ ایک کی ضرورت پڑی یہاں پر، الف یہ کاف ایک، ای اور یہ کا جز ایک جیسا ہے، لیکن پڑھنے میں کیا دکھ رہا، آواز کون سی آ رہی، یہ کی آواز آ رہی ہے، الف یہ کاف ایک، جیسے کہ چیل، چیم، یہ لام، چیل میں ای کی آواز آ رہی، چیل میں چی، ای کی آواز آ رہی یہاں پر، یہ لیے، لیکن آواز کس کی آ رہی، ای کی آ رہی، یہاں پر یہ لیے آواز کس کی آ رہی، یہ کی آ رہی، تو یہ سمجھنا رہتا، ای اور یہ میں فرق تھوڑا سا ہی رہتا، پڑھتے وقت ای یا پھر یہ بھی یہ کی شکل ہے، یہ بھی یہ کی شکل ہے، لیکن ان دونوں میں کیا ہے، پڑھتے وقت کیا آ رہا، الف یہ کاف ایک ایک، اے کی آواز یہ کی آواز، یہاں پر ای کی آواز ای کی آواز، چیم یہ لام چیل، تو اس طرح سے ہمارے آج جز ختم ہو چکے، حرف کی آدھی شکل پورے ختم ہو چکے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاک اللہ۔